بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ. جینڈر ایکویلٹی میتھ اور ریالٹی، اس کی فلسافیکل ڈائمینشنز کیا تھی؟ اگین کازز اینڈ ریمیڈی، سارا فلسفہ ایک ہی بیان کرتا ہے. اگر عورت کو کچھ حقوق نہیں ملے معاشرے میں، یا ماضی میں بالکل ہی کم ملے، موجودہ دور میں کافی مل گئے ہیں، اور آئندہ ہم ویژولائز کرتے ہیں اس کو اور مل جائیں گے. اب یہ سارے تین جو فیزز میں گئی ہے، اس کے کازز کیا تھے؟ میں بتاؤں، دنیا کا ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے. آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کے حوالے سے آپ میں کیپیسٹی بلڈ اپ ہو جائے، آپ میں ایبلٹی پیدا ہو جائے، اور آپ اس قابل ہو جائیں جسٹیفائی کرنے میں آئی ہیو بین بلیسڈ ود دس کوالٹی. معاشرہ آپ کو وہ چیز دے گا جب آپ میں اہلیت پیدا ہو جائے گی. اب میں دیکھ رہا تھا سفریج موومنٹ، ووٹ کا حق نیوزی لینڈ نے 1893 میں دیا، آئس لینڈ نے 1915 میں دیا، اور امریکہ نے 1920 میں دیا. اس سے پہلے ووٹ کا حق نہیں تھا. کیوں نہیں حق تھا؟ عورت پڑھی ہی نہیں تھی. عورت پڑھنے کے بعد پولیٹیکلی ایکٹیو ہی نہیں ہوئی تھی. اب اس کو گھر بیٹھی کو کون پارلیمنٹ کا ٹکٹ دے دے یا وزیر بنا دے؟ اس نے جب پڑھا، ایبلٹی شو کی، جس جس فیلڈ میں اس نے کی، اس کو ملتا گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا پڑھ گئی ہے، اس کو ٹیچر بھی لگایا جا سکتا ہے، اسے لیکچرر بھی لگایا جا سکتا ہے، اس کو دے دیا، وہاں کوئی ڈسکریمنیشن. جب انہوں نے دیکھا یہ میڈیکل بھی پڑھ گئی ہے، یہ ایم بی بی ایس بھی اس نے کر لیا ہے، تو اس کو ڈاکٹر بھی بنا دیا. جب اس نے دیکھا کہ یہ سی ایس ایس بھی کرنے لگ گئی ہے، کتابیں پڑھ لیتی ہے، بڑا اچھا لکھ لیتی ہے، اس کو سی ایس ایس کا افسر بھی لگا دیا. آج سے 50 سال پیچھے جائیں، نہ آپ کو یہ سی ایس ایس افسر نظر آئے گی، نہ یہ آپ کو پالیٹکس میں اتنا ایکٹیو نظر آئے گی، نہ آپ کسی اور اپنے شعبے میں نظر آئے گی، اس لیے کہ یہ اس ڈومین میں ایبلٹیز نہیں تھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایبلٹیز کیوں نہیں تھی؟ یہ پڑھتی کیوں نہیں تھی؟ کیا اس کو پڑھایا نہیں گیا جان بوجھ کر؟ اور اگر پڑھایا گیا تو یہ پڑھنے کے انوائرمنٹ میں داخل کیسے ہوئی؟ دس از دا پوائنٹ. اس پر جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ مرد نے اس کو پڑھایا ہے، کہ یہ جو آگے گئی ہے نا، اس میں مرد کی کنٹریبیوشن ہے. میں نے پڑھا، اور پڑھا ہوا بندہ اس کو ریشنلائزیشن اپیل کرتی ہے. جب وہ بندہ پڑھ جائے نا، اس کو ریشنلائزیشن اپیل کرنا شروع کرتی ہے. مثال کے طور پر، ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، اس نے شادی کرنی، خود وہ پی ایچ ڈی ہے یا ماسٹر ہے. اب اس نے اپنا پارٹنر آف لائف سلیکٹ کرنا ہے. اس کے سامنے پیش ہوں، یہ بچی ہے، یہ بالکل ان پڑھ ہے، یہ گریجویٹ ہے، یا یہ لیکچرر ہے. اب بتائیں اس کے چوائس میں کیا ہو؟ اس کے چوائس بدل جائیں گے بنسبت اس شخص کے جو بالکل ان پڑھ ہے، گنوار ہے. اس کو کہے نا کہ ایک ایم اے پاس جو ہے، آپ اس سے شادی کریں گے کہ آپ اپنے جیسی کو شادی کریں گے؟ وہ ممکن ہے ایم اے پاس سے شادی نہ کریں. وہ مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ جیسے نا پرانے دور میں اب بھی ہوتا ہے کہ برادری میں شادی ہوتی ہے، کزن کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو لڑکا تو بےچارا کھیتوں میں کام کرتا تھا، تو پھوپھی کی بیٹی جو ہے وہ پڑھ گئی ایم اے اردو، ساتھ وہ شاعری بھی کرنے لگ گئی. تو بچیاں بھی اس دور کی معصوم ہوتی تھیں، ان کو بتا دیا جائے نا یہ آپ کا منگیتر ہے اس سے، تو اس سے ایک بڑا اسپرچولی لنکیج ڈیولپ ہو جاتا تھا. شریف النفس سادہ، وہ اسی کو سرتاج مان کر تو سارا کچھ اسی کے ساتھ اٹیچ کر لیتی تھی. اب اس نے کہا شاعر تو میں ہو گئی ہوں، تو اپنے وڈ بی ہسبینڈ کو جب شادی کا پہلے رات آئے گی تو میں کوئی شعر پیش کروں گی. جی، لڑکے تو منہ دکھائی پیش کرتے ہیں نا، تو اس نے کہا میں شعر پیش کر دوں گی. اس نے جی بڑا خوبصورت کوئی محبت بھرا شعر جی بنایا. ہماری مشرقی خواتین میں لائلٹی تو ہوتی ہے ہسبینڈ کے ساتھ. تو اس نے شعر سنایا. اس نے کہا میں کچھ فیڈ بیک تو لوں. تو کہنے لگی جی آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیسا لگا شعر؟ تو وہ کہنے لگا مینوں ایک ہی سمجھ آئی ہے، تیرا میرا گزارا کوئی نہیں ہونا. چیزیں یہ ہیں، یہ مرد جب پڑھا ہے تو پھر اس نے کہا میں نے پڑھی لکھی لینی ہے. اب دیکھیں اس کو تعلیم ملنے لگ گئی. مرد نے تو پڑھنا تھا، چونکہ وہ ایکسپوز تھا دنیا میں، اس کو پتا چلا تعلیم کی ویلیو ہے، قدر ہے، اس نے پڑھا. اب اس نے اس طریقے سے پڑھایا. پڑھے لکھے ہمیں پتا ہے اس دور میں جو پڑھے لکھے ہوتے تھے، رشتہ دار کہتے تھے
اور تیری چاچا کی بیٹی ہے، تیری مامے کی بیٹی ہے، اسی سے کرنی ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، میں نے پڑھی لکھی سے کرنی ہے. اب یعنی اس سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی. پھر اگلا دور یہ آیا کہ اس وقت نا جابین سے نہیں کرتے تھے کہ جو جاب میں جاتی ہیں ان سے نہیں کرنی. تو آہستہ آہستہ ڈیمانڈ کیا ہو گئی کہ دنیا میں مہنگائی ہو گئی، ضروریات بڑھ گئی. تو ایسی فیملیز کے تقاضے شروع ہو گئے. اگر لڑکی کماتی ہے تو دیر از نتھنگ لائک دیٹ کہ جی 1 لاکھ روپیہ لڑکا کماتا ہے، 1 لاکھ وہ کماتی ہے، 2 لاکھ سے بڑا اچھا گھر چلا ہے. اس کی ویلیو میں اضافہ کہاں نو کرتے تھے، کہاں ویلیو میں اضافہ ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے یہ پڑھی ہے. جب یہ پڑھ گئی تو پھر اس کی ابیلٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، اور ابیلٹی کے مطابق ان کو چیزیں ملنی شروع ہو گئی. پالیٹکس میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اسپیس میں، انجینئرنگ میں، سب میں. یہ جو ہوتا ہے کہ اس کا کوٹا فکس کرو، لاجیکلی میں اس کو درست نہیں سمجھتا کہ کوٹے کا سینس کیا ہے. آپ سکلز اور پروفیشنل کمپیٹنسیز کو ہائر کرنا ہے. وٹ مین بائی کوٹا؟ میرٹ میں اگر لڑکیاں 90% کے اہل ہے تو آپ 90% ان کو سلیکٹ کریں، بیکاز یو آر بیسیکلی ہائرنگ دا اسکلز اینڈ پروفیشنل ابیلٹیز. آپ نے تو آرگنائزیشن کی وانٹس اینڈ نیڈز ہوتی ہیں جو سیٹسفائی کرنی ہے. وہ سیٹسفائی تو کسی پروفیشنل کمپیٹنس اور اسکل سے ہوں گی، نہ صرف کہ وہ جینڈر کی بیس پر ہوں گی. جینڈر کو تو مائنس کر دیں. اب ساری دنیا کی کلچر یہاں آ گئی ہے کہ when you hire a person, you hire the skills and professional competencies and abilities and solution to your problems, irrespective of the gender. West یہاں پہنچ گئی ہے. That's why all the fields are open to the women folk now. وہ سپیس میں بھی چلی گئی ہیں، وہ انجینئرنگ کے بھی شعبے میں چلی گئی ہیں، پالیٹکس میں چلی گئی ہیں. اور جب یہ پڑھ گئیں، آپ نے دیکھا معاشرے نے کوٹے کو نہیں دیکھا، معاشرے نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا، خواہ وہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں، اینجلا مارکل جرمنی کی چانسلر کی شکل میں ہوں، یا وہ ہیلری کلنٹن کی شکل میں ہوں، یا کمالا ہیرس وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہوں. لوگ نہیں دیکھتے، لوگ دیکھتے ہیں اب اس میں ایبیلٹیز ہے. وہ اس سے پہلے کیلیفورنیا اسٹیٹ کی اٹارنی جنرل تھی، تو اس لیے کہ شی واز پرفارمنگ ویری ویل ایز این اٹارنی. لائک وائز جب وہ اچھی بات کرتی تھی، پالیٹکس کو سمجھتی، تو اس کو ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے اس میں لے گئے، اس کے اپنے پولیٹیکل سیٹ اپ میں لے گئے. پوائنٹ یہ ہے، یو ول گیٹ ان دا سوسائٹی for which you have developed the requisite competence, ability, and the capacity. If the women folk really want to dismantle all the barriers, they must develop the ability. When they develop the ability, somebody will hire them. Somebody will certainly make use of that ability. اس کو خاوند بھی ایسے ملیں گے جو ریسپیکٹ دیں گے. وہ جیسے میں نے کہا کہ ڈیمانڈ ہو جائے گی کہ وہ اپنا فخر سمجھیں گے کہ I am married with a woman who is very much expert in that particular discipline. She carries a big name in that. The point یہ ہے, quota is not the solution. Ability and the competence is the solution. میں جب CSS کیا تو there were 25 girls in the Civil Service Academy. اب وہ 25 سے بڑھ کر کتنی ہو گئی ہیں؟ Almost I mean 50% now. Almost. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ability develop کی تو society was compelled to engage them and send them to the Civil Service Academy. پہلے کا ہیزیٹنٹ تھے کہ یہ شاید ڈی سی اچھا پرفارم کرے یا نہ کرے، یہ پولیس میں بھی پرفارم کرے نہ کرے، تو پیپل ور ریلکٹنٹ، اس لیے کہ یہ اس ڈومین میں نہ گئی تھیں نہ ایکسپوز تھیں. جو یہ ایبلٹی ڈیولپ کر رہی ہیں، دے آر آئی مین سینٹ ٹو دا پولیس سیٹ اپ ایز ویل، دے آر سینٹ ٹو دا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ایز ویل. جب یہ پرائم منسٹر ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ آئی مین دا ڈپٹی کمشنر. پوائنٹ یہ ہے کہ دا ویمن فوک دے شوڈ ڈیولپ دا ایبلٹی. And only thing which is required from our side, the men folk sides, یا management side, یا کسی بھی سوسائٹی کا جو سیٹ اپ ہے, you give them access to education. Barring them from giving access to education, that is injustice. کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں پھر کہیں کہ she is incompetent. This is wrong.